من أول سورة إلى يوم الدين. أما بعد فمن كلام خالق السماوات والأرضين أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. صدق الله العلي العظيم. وقال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب: أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وبنظم أموركم. اولا تمام مؤمن مؤمنات حاضرین غائبین سسے نری نفس وسدین کن سنا مولا امیر المؤمنین دی جملو کہ مولا وصیت پوری اولاد کن اللہ پوری دی پیغام پر تھنکھن کن اللہ نسل در نسل تا قیامت تک مولا دی پیغام تھنکھن کن گا ملا مولا سی وصیت بت توصیت بت نصیحت بت لے بندگان خدا لجیس خدا سہمزاد پر نسب اللہ حیات یس چھل اور عقاب الہیوں قیامت عقاب کن خود دنیا کھری سا خدا سہمزاد کو اسی گاہ عقاب بین دونگ یک سنا تقوی اختیار بیس خدای تمین بیس رسول تمین بیس قرآن اطاعت بیس ائمہ معصومین اولیاء اللہ کنی دو اطاعت بیس تاکہ انسان لا کھری دنیای زندگیوں اور اخروی زندگیوں اور عالم برزخ پسا انسانی فریلی احباب پر وبنظم امورکم زندگی جائے کی زندگی و مختصر انسان خدا سہمزاد و شجر صدقی زندگی و درست منظم طریقے چیز انداز میں ٹھوپ نہ رہے چونس من نہ متذر بعنوان کے من منظم زندگی کو آگوس سوسے انفرادی زندگی سے منظم کو آگوس اجتماعی زندگی سے انسانی منظم زندگی کو آگوس انفرادی زندگی سے اگر افراط و تفریط سو نظر سارے دہ سے انسان لا مشکلات کوئی اجتماعی زندگی سے منظم کو آگوس نظام تینوں کو آگوس ترتیب تینوں کو آگوس چنانچہ ہر علاقہ ہر یل ہر ڈروم گامین و نظام چیئر ڈرومی نظام چیئر تقریباً احکام شرعیہ سا یا نظام عرفی مطابقت یہ اشن حکم کن حکم شرعی منگمو نظام عرفی نا ننبو جو بھی مطابق نظام عرفی تو بھی خیال اکثر حکم کا ڈروم کو نظام چیئر ڈرومی مدرسے حسد پیت کی ڈرومی نے ننبو دک پیت کی جو بھی انہوں فائدہ چکوئی ہو یہ نظامی خط پنا ڈرومی نظام یل نظام ملکی نظام کو بھی دک بنا فائدہ چکوئی ہو ممکن ان فائدہ اوہ نسا گنگمل فائدہ ہوت فائدہ انسیل ہوت گنگمل ہوت گنگمل شوت کل شوق بھی فائدہ ہوت غریب امیر یتیم بیوہ مسکین گنگمل دے فائدہ تھو بھی چنانچہ مثال چک سولہ پھوک نہ پھوک ہے جو دو کڑو پھوک نہ چارہ میں نظامی مدوک پر پھوک پین یا تو سیدھی کڑو انگازی بھی کڑو پھوک پین نظامی مدوک پین پھوک پین بالفرض
ککا فونو جیو دے فونو جی کوئی چکنے کیس بس یا وراثتی کیس بس یا چی میں چی کیس چی بس نا اے فونو گا عمل تقوی کھو کیس میں یوت کھو وکیل حمید کا نا پتہ میں عدالت میں کھو بھی ونی یوت اے فونو پوش میں اے فونو پوش میں کھو چھلے یوت لو کھائی چھلے لو ماں چی چھلے میں جو پا کر قسمت وہ جیت گیا وہ جیت گیا جیتنے کے بعد کھولا تو بھی چیز تھا بتا کھڑیال بنا کھولا حیثیت تھا بتا کھڑی حیثیت کی بچی سب کو حیثیت تھا بتا چوک اے فون ہو جائے نیا سے تو میں حیثیت دار انسانی چی حیثیت ہو کیا سمجھ اتنا عرصہ وہ لڑا ہے کچھ نہیں ہے تمہارے چاہتا کیا سمجھ نہیں چاہتا تھو بھامت پا کھو عدالت ان کو آئیت کو کھو وکیل چانسی ہوت کو یا کھو کھتانا اطلاع نہیں سر یورو تو کھو ڈرون کو نہیں نوسا ڈرومی گاؤں لانسر مثلا یام چیا ڈرون چلے جیسے کھل سکتے اے مندہ باقی کامی ہے کامور شاہسوں سے گرین چیز تھا بچی نے مندہ باقی بھارت نیا رشے حصہ نکھانا پھلبو تو بیدا گیان کی تو کچھ بھی نہیں ملتا تجھے کچھ بھی نہیں ملتا تو کیا کھل میں مسلم پہ کیا بچی سالوں سال کو کھل سے کھن ڈرومی سو سے کھل سے ممکن نردروب سو سے کھون دیکھا فساد کن سو سے تھانوں نو ایف آئی آر کن چیک سے کیا نہ رو آرامی تو سے گرین حیثے چیز ہے کوئی رکھاو بچی نا نیا سا دے رومی ان کھاں رومی ان میں کھانے کیا دو والا رومی کیا مسوں رومی کیا مسوں کیا دو والا رومی کیا شامل مسوں گرین کیا حصہ چلے کیا ملتا ہے تجھے کچھ بھی نہیں ملتا اگر آج تم وہاں پر حصہ مانگتا ہے تو تم غاصبانہ حصہ مانگتا ہے تم جو کھری زور زبردستی گھاس جو بھی چلے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا ہاں دہن ڈرومی گھاس کیا ڈرومی یہ ذرا خیالی چیز میں لذت نہ خدا چیز میں نہ چپ چلے دو حاصل بس چپ چلے دو لن کھو سے چھٹان چیز میں کھو پاؤ چیز میں یہاں یہ نظامی ندک کسر جو نظامی ندک پچینا فائدہ سونا سے گامل تو بے نقصان کی سونا سے گامل نقصان ہو نقصان تو سے کم ہوں گا اکیلا نقصان لاکھوں روپے آ سکتا ہے لیکن جب تو چھو گروہ چیز تقسیم کو آنا چھو جو کھوں گانی کے چلے چلے ان سے نقصان تو سے کم ہو لہذا نظام میں نظام ندک نظام کے ساتھ زندگی کرو یہ نظام کو چبت نظامی ندوک فکر نظام متحد سوچن قوم گئے قوم کو ساتھ نظام نہ اور متحد دخلت نہ رہے اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا ہے کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ہے سوچی رہے کوئی سامنے او میں پیچھ جرات دو میں چاہ کھولوں متحد جو کھوم منظم جو کھوم یہ نظام چسپی وقت میں اتحادی وقت میں تم کسی کا آنے کار بنو آج تم وہاں پہ جا کے حصہ مانگتا ہے آپ دھیان جنندو بھی چوک ناسا جومیت انزلت تجھے کچھ بھی نہیں ملتا وہاں دھیان ایک آنے کار سو سے تم کسی کا سہولت کار بنا ہے لہذا اپیل میں سب سے اپیل کرتا ہوں خصوصاً گلگت بلتستان کو میں تمام قوم سے میں اپیل کرتا ہوں خصوصاً اس دور میں دی زمان پہ نو خصوصاً دی حالت کو بھی وقت پہ منظم سو متحد سو قوم کو متحد سو آئے شریف چیزی ختمہ لکراوت بس اتیازی نہیں وہی لے بکا اتحاد اتفاق یعنی نختوس کہ منظم سوال جن چوبت تفرقہ سوال چوبت افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون آیا یانا نالا اتن گملا ہدایت مسوا ہدایت سو بھی میں نا قرآن اعلان پر خدا احمدزاد کو اسی کسل بھی نہ کینا خدا کسل بھی وطیانا نرا
جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے یاننگل دی تمام نعمت گاما یاننگل منسل دنیا کو گاما یاننگل منسل خلقت الافلاق لاجلکم دی تمام کائناتی روئے زمینی یکم آسمانی یکم دیگر قرآتنی یکم یکتی یچس گاما یعنی نیفر خدا اچھا مزاد پر سے خلق بسر جو خدا کو اسے کسل بھی ہو جس نے ہمیں وجود میں لایا نہیں تھا مت تھا یعنی وجود ان کو بیٹا خالق کوئی کسل نہیں ہو افلم یہدی لہو کیا ہدایت سو ہمیں نا تھوم ممدہ کم اخلقنا من قبل کم اخلقنا قبلہم کتاب دونوں بہت سارے لوگوں کو ہم نے فنا کر دیا برباد کر دیا یونگا میں ختم نس یونگا میں ختم نس کہاں سے یونگا ہماری چیزوں سے در پر گیانا گانا تھومنی میں نا انہی کے درمیان ہم پھر رہا ہے یومی بری یومی دے آبادی ادھنگا ہمیں بری یاننگا کھورن یت یونگا ہمار تھونگن یت کوئی یت یومی بری یاننگا سون سے کھورن دکھ سے نسا یاننگا لکیام تو بھی نا ہدایت کی حاصل سون پہ میں نا چیزوں پھن کھولا دی قوم پر چیزوں پھن اس قوم کی بربادی کا سبب کیا تھا کبھی اس چیز کے اوپر ہم نے نہیں جب انہیں ہدایت نہیں تھی میں نا کھاگیں معصوم یہ کہ دوسرے نتی سامنے ہتاں دوسرے یا یک کی دور پرینو اسی دور میں یا حالت ہوگی شام کی حالت ذرا دیکھو جب قوم متحد یکتی نمزو اسرائیل کو سپر طاقت کے انہوں نے مقابلہ کی متحد یکتا لیکن جس دن خودی برین نفاسوں خودی برین اقرافت سوں بھی تھا چند توڑے چیز سے ان کا بیڑا غرق کر دیا ان کا صفایہ کر دیا توڑے چیز سے 2000 نفر دہشتگرد گروپ کی اس شام کا بیڑا غرق کر دیا آج قابض ہو گیا وہ لوگ جو قومی اختلافات تھے قوم متحد سو اللہ جسلارے دے یمن کو جو ننگے اوریان کرنے والے وہ یمن کے یمن جو نصف بدن کو دوتی چکچین سے نا وہ آج امریکہ کے ساتھ لڑ رہا ہے وہ امریکہ نے بچے ان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں کہتا ہے کہ ہم ایک آدمی بھی زندہ ہے لیکن یمن کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں ہم ان کے مقابلہ کریں گے وہ مقابلہ بچے ان کے پاس کیا ہے 7 سال تو اسلامی 39 ملک متحد سو سے ان کے اوپر بمباریاں کی ہر تمام اسٹرکچر گورنمنٹ تباہ سے بھان سکتے ہسپتال سکول کالج دیگر انڈسٹریز گورنمنٹ کل تباہ سے پھانسے دکھ سے ننگے پہ آج بھی وہ امریکہ کے مقابلے میں ہے وہ امریکہ کے 5 بحری بیڑے جن کے اوپر تقریباً 1000 سے زیادہ تیاروں یہ جہاز کن یہ جہاز کن گنگا اور سے بمباری کر لو وہ لوگ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسا قوم بنو جنہارا قوم کے سمجھ یہاں سا ان سے ہم یہاں دور یہاں سے ان کا عبرت حاصل بس جب ہاتھ سے نکل جائیں گے دہن الزلہ چوک نوئیں دو دن اس کے فائدہ میں دو پہ دونوں یعنی متحد سن قوم پہ متحد سن نیا دیکھیں نئی چامت پی نیا چیبت جو لیکن دیکھیں چامت لیکن جب انہوں کھون جوگ لے رہنے جانے کھانے چیبت لے بچانا تاپو گندے وہ جب گھسیں گے پھر تم میں سے کسی کو بھی نہیں بخشیں گے کسی کو بھی نہیں بخشیں گے پھر کوشش میں کسی کو گھستے نہ دے یعنی اسے تھرین میں ایون یونگو خان گرگت کا مثال ہمارے سامنے ہے ملت قوم کو مذہب سے نکلو
مذہبی دا خول مبین بیوں، قومیتی دا خول مبین بیوں، علاقیت اس کو خول سے نکلو. ہم جیوی کے افراد ہیں، جیوی آبادی، ہم جیوی کے عوام بنتے، ہم نکلو یہاں پر، جیوی عوام سے نکلو. اس میں کوئی مذہب نہیں ہے، نقصان میں سب کے سب شریک ہے اور فائدے میں سب کے سب شریک ہے. اس میں ہاں ادھر آبادی تو کچھ زیادہ شیعیت کا، آبادی اکثریت شیعی. دو زن کسی سنی کو ہم اس کو الگ رکھیں، وہ دو چیزیں جو ان کو محروم آپ لوگ، اہل حدیث کی محروم آپ لوگ، اہل نور بادشاہ محروم آپ لوگ، نہیں، سب کے سب بلتستان کی آبادی ہے. کل بلتی آبادی، بلتستان کی آبادی حقوق میں کم برابر سوچو. لہذا میں اپیل کرتا ہوں پوری ملت سے، پوری بلتستان کے ہر ایک فرد سے میں اپیل کرتا ہوں کہ متحد ہو جاؤ. ہمارے اوپر نتی کا دن آ رہے عزائم کو نیت کی ہو، جو انٹرنیشنل لیول کی سیاست اور ملکی لیول کی سیاست کن صرف اخباری بیان میں احتجاج کی کہ ہمیں قربانیاں دینے کی ضرورت ہے. اس وقت قربانی سے منوٹ ہو گیا والا، ان کے مقابلے میں اٹھنے کی ضرورت ہے. ایک خانہ دشمن اوم پچ دونوں تیار سمیانا. اس سے پہلے ہم راستہ روکے تو بدونوں یانگا سے لمبوزگا کی ضرورت ہے. لہذا میرے قوم سے اپیل قرآن کی اعلان مطابق دیوی شدانی یانگا سے عبرت حاصل جس دی گواہی پہ حالات کو یانگا دیو تسی یانگا دی کہ ذات کی ظالمت یعنی یہ معدنیات ان کا کوئی اور لے کے جا رہا ہے. یانگا لیز من میں لیز کوئی اور لے کے جا رہا ہے. لہذا قوم متحد گواہی کی ضرورت ہے. متحد سن جو شگر پہن، جو خبل پہن، جو خرما پہن، جو اسکارو پہن، جو روندو پہن، نہیں یہ بھی نہیں دیوں. شگر انہوں فائدے اوہ یا نگا لکھتی نہیں انہوں خرما پولو فائدے کم نہ یا اسکاردو انہوں تھنمی اسکاردو فائدے سونا گنگمہ لگوئیں، چاروں طرف سب کیرے جائے گا. گنگمہ لگوئیں دوستوں ذاتی مفادات کو نشی جانے بیوں، ذاتی مفادات سے نکلو. اگر یا قومی مفادات کو بھی نکتر لگنے ذاتی مفادات کو خود بخود حاصل دیں دینے آنا گا تو خود بخود آنا گا تھا بھی یہ جائیداد اسے کوئی وہاں پر تصرف نہیں کریں گے. یہ ملکیت کی نیات کی سو سمجھو میں تصرف ہے. میں جب آپ کی ملکیت ہے تو یا نہ تو بن فائدہ تھا بن اگر قوم نہیں ہوں بودو رجن میں نکھان کھری یا جائیداد چل چکھورت رجن کیا یہ نہ سب لال بین رہنا. اسی سے تم ہاتھ ہوئیں گے. دشمن خطرناک ترین عزائم تم نہیں ہوں بوئے اسے یا نہ جی یہ دیکھو نا یعنی یہ انسانی قیمت ابھی ان کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے. یانگا کیا قیمت میں یانگا ایک کتے کی قیمت بھی ہمیں نہیں ہے. پچھلے سال کو نے متو جو دیکھیں یانگا نے بجلی میں تھو میں چھو میں ہسپتال کو نے لیامت آوائی میں دوروں لوگ پوچھ میں دن و پاکستانی یہ پچھو بچائی جائے بڑے بڑے انجیوز آکے یہاں پر کام کر رہا ہے تو کتوں کو بچانے کے لئے. چاہیے انسان اور کتوں گورس کے لئے اہمیت نہیں ہوئی. کس کو اہمیت دے رہا ہے ذرا غور کرو. یانگا سے یانگا نے تھو میں چھو میں چین چیزیں رہتی ہو او یہ کیا بات کی نا چند یہ درنو باقی ان کو بچانے کے لئے اس کا جو بیڑا فرق سون اس کا جو ہو جاؤ لیکن ہے جاؤ چیزیں جو چند ریس اور وہ چیزیں جو کیا باقی ان کو بچانا ہے. جہنم میں جاؤ یہ چیزیں ان کا ہمیں کیا فائدہ ہے.
دولا پتہ میں کیا عجیب و غریب الفاظ کو چیزیں جو موسمیاتی وہ بند کر دو دیکھو پھلان کر پھستان کو اس قسم کے سارے ٹال مٹول کر کے 25 سال سے آج تک شتو نالہ نہیں آیا. کم سے کم بیدار سن دیکھو. میں بخدا یہ سنسر کو میری تمام وجود کے ساتھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن قوم متحد سن نکلو سب کے سب یوں گاما یوں ایسے قانون پاس کرتے تھے چکر کو نہیں ہو. اگر ایک قانون کی اگر 500 ہونے سے نہ رہے بلتستان میں جی پی پنکانس نمسل سال تو چونے کھوں سے پھر کسی کو سر اٹھانے نہیں دیں گے. لہذا قوم کو متحد سن. مولا امیر المومنین حدیثی کی خدمت لجواب من اعتبر جس نے عبرت لی سوچی سے عبرت حاصل کرنا رہے حالات کو نہیں کھا گواہی بھی دے چیزات کو نہیں کھا تھوم بھی دے تھوم بھی چیز کو نہیں کھا اگر سوچی سے عبرت میں نے من اعتبر اب سارا وہ دیکھتا ہے اب سارا کھولو تھومت اب کھولو تھوم مرے آ سکتا اب سارا کھولو تھوم مرے آ سکتا چی تھومت چی تو کھولو تھوم مرے آ سکتا لے دی ڈرون پر چی سو پھرنا دی ڈرون پر بھی چی حالت کن سو سکتا کھول دو تھوم سے نے عبرت حاصل بیا چینو کھولا اب سارا کھولو تھوم مرے آ سکتا نے دینو چی سو پھر گاما کھولو تھوم مرے آ سکتا تھوم سے نے چی بکر بنا کھول دو بھی فکر کرتا دیکھنا کھول لیحمو سو پھر وہ لیحمو تھومت غلط سو پھر چاہمین کی سو پھر کھول دے چاہمین پر تھوم سے نے خودو بھی فکر بھی آ رہا سکتا کہیں میں بھی اس چیز میں مبتلا نہ ہو جائے میں سچی چیز میں مبتلا محسوس ہوں. جہازہ کھولو تھوم من اعتبر ابصر جس نے عبرت حاصل کی ابصر اب وہ دیکھنے لگتا ہے. ومن ابصر جب وہ دیکھنے لگتا ہے تو فاہمہ کھول مزن کرتا کھول مزن کرتا چیزوں کی فلسطین چیزوں کی فلسطینی حالات چیزوں کی فلسطینی سو بھی حالات کو سوچیں عبرت حاصل بھی فلسطین میں تو بدتر ہماری حالت کریں گے یہ لوگ اس سے بھی بدتر کریں گے. ملت تشیع کے خلاف پورا دنیا یقین دنیا گامی کھولا خطر پہ گاما ملت تشیع سے ہے کیونکہ ملت تشیع امن چاہتا ہے ملت تشیع عدالت چاہتا ہے ملت تشیع محبت چاہتا ہے ملت تشیع غیرت چاہتا ہے اتحاد چاہتا ہے. اس کے باوجود بھی فلسطینی لوگ ایک نفر بھی اہل تشیع کا نسل وہاں پر نہیں تھا ان کو رحم نہیں کریں ہمارے اوپر کبھی رحم نہیں کریں گے کبھی رحم نہیں کریں گے یعنی کہ رحم دے میں لہذا دو پر دورو یعنی گا بیدار سو. ومن ابصر حہم کھلو مزن کھلو تخفض کھلو تخفض والے سے ومن فہم علم اب وہ جان لیتا ہے بہن جب کھلو تخفض ہو بھی نا وہ جان لیتا ہے کھلو تخفض جو گانے دو لوگوں ان سکھ گیتا بھگوانے گیتا دو لوگوں ان سکھ لہذا قوم سے میری مطالبہ ہے اتنی شجدے ہر ایک دوسرے کو یہ پیغام دے دو گنگا چک چک کو پیغام میں سربوں لمن جوان کو لمن نوجوان کو لمن اوسری موسی خطی بری نبی کرون زر ہمیں متحد ہونا چاہیے نہ کہ آئندوں کو انتہائی تاریخیت اس کو روشن کرنے کی ضرورت ہے اس کو روشن کرنے کی ضرورت ہے جو چراغ کو اس پر رکھنے کی ضرورت ہے اس چراغ کو روشن کرنے کی ضرورت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. پروردگارا خدایا محلہ قرآن اتنا سچی یری کلامی یری کسل ان یری کسل کو تمام صدقی خیتیں دو بشی جانا محلہ ہدایت لنی پروردگارہ توفیق سے درس یا رحم اللہ پروردگارہ یہ جمعی شخص بھی مومن کن خدا ہے دن گانے کا قسمیت ان کو حاجات دنیا روا درس یا اللہ جہن سے مریض منظور چیئے قبل شیخ صاحب
خدایا شیخ صاحب خان سے پروردگارہ صحت کاملہ و عاجلہ عنایت بس یا اللہ، وہ بہت سا مریض ہسپتال میں پروردگارہ یہ حق بیمار کربلا زینبی چادر کو نظر سے نس گت، عباس شاغلہ کو نظر سے نس گت، خدایا یہاں سے جو ہے بولا یہاں سے صحت کاملہ یا عنایت بس یا اللہ، علاج معالج و موافق باثر بس یا ارحم الراحمین۔ واحسن الحدیث قول اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزيد من فضله وإحسانه، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته وخاتم رسل حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب وسيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وعلى علي بن الحسين زين العابدين، وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين، وعلى جعفر بن محمد الصادق، وعلى موسى بن جعفر الكاظم، وعلى علي بن موسى الرضا، وعلى محمد بن علي بن التقي الجواد، وعلى علي بن محمد النقي الهادي، وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري، وعلى الحجة القائم المنتظر المهدي صلوات كسر اللهم صل على الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله أرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد، چند نکات ہے اس کی طرف جلدی سے اشارہ کر لوں گا۔ مختلف بلتستان، مسائلستان، جیبی مسائلستان، گلگت بلتستان مسائلستان کا بنا ہوا ہے، اگرچہ پورا پاکستان اس وقت مسائلستان ہے، لیکن خصوصاً ہمارے جیبی اس سے بھی زیادہ مسائلستان بنا ہوا ہے۔ کیا کروں ہم؟ یہ جو بلتستان کے ساتھ مسائل، خصوصاً بلتستان کے ساتھ، میں نے پہلے ابھی خطبے میں عرض کی تھی، جہاں پر ملت تشیع کی اکثریت ہے اس کو ہمیشہ دیوار سے لگا کے رکھتا ہے، ہمیشہ دیوار سے لگا کے رکھنے کی کوشش ہے۔ یہ ہماری قومی پالیسی بھی ہے، ملکی وفاق کا پالیسی بھی یہی ہے، جو انٹرنیشنل پالیسی کے مطابق جہاں پر ملت تشیع ہے ان کو دیوار سے لگا کے رکھا جائے۔ یہ ان کا ہمارے پالیسی ہے۔ ان کو کوئی بڑے آفیسر بننے نہیں رہی ہے۔ صدر وزیر اعظم کے وہ سیٹ تشیع کے لیے حرام ہے، یہ ہماری قانون ہے۔ آرمی چیف بننا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ ہماری قانون، یہ ہمارے پاکستان کے قانون ہے کہ کم سے کم اس ملک میں رہنے والے سیاستدانوں کو، اس ملک کے مقتدر اداروں کو کم سے کم کبھی ایک بار پاکستان کی تحریک میں جو افراد تھے ان کے طرف کم سے کم ذرا توجہ تو کرے۔ کون تھا وہاں پر؟ کون تھا وہاں پر پاکستان کی تحریک پاکستان میں؟ کس نے تحریک پاکستان شروع کی؟ کس نے پاکستان کے بنیاد رکھی؟ لیکن کم سے کم ذرا اس چیز کے اوپر غور کرو۔ پاکستان بنا 3 مہینہ پاکستان کی تمام اداروں کے تنخواہ معیشت کو کس نے سنبھالا؟ کس نے سنبھالا؟ پاکستان کے لیے
جتنے بھی ملازم تھے جو پاکستان میں، ان سب کی تنخواہ کس نے دی؟ میں مقتدر اداروں سے عرض کرتا ہوں، ذرا ایک بار غور کر، آپ ذرا تاریخ، ذرا پاکستان کی ابتدائی تاریخ کی طرف ذرا جاؤ. آج ہمیں دیوار سے لگائیں گے؟ نہ ہم لگنے والا ہے، ہم دیوار سے لگنے والا نہیں ہے. یہ ہم کربلا عاشورہ ویسے نہیں مناتا، ہم عاشورہ اس طرح نہیں مناتے کہ جو عاشورہ صرف ہم سینہ زنی کرے، تھوڑی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے روئیں، اس کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارا، یہ ہمارا بقا کی جنگ ہے. عاشورہ تشیع کی بقا کی جنگ ہے. بلکہ عالم اسلام کی بقا عاشورہ سے ہے. عالم اسلام کی بقا عاشورہ سے ہے. یہ صرف تشیع کی نہیں ہے. قرآن کی بقا، اسلام کی بقا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بقا اسی عاشورہ سے ہے. اسی لیے شاعر کیا کہتا ہے؟ سردار ندار در دست یزیدی، حقہ کی بنا لا الہ اصف حسین. یہ لا الہ الا اللہ اگر باقی ہے تو یہ عاشورہ کی وجہ سے. یہ عاشورہ اس طرح ہم نہیں مناتے ہیں. آپ کو سمجھتا ہوگا کہ یہ عاشورہ یہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے سینہ زنی کرنا نہیں، یہ ہماری بقا کی جنگ ہے. ذرا تاریخ کی ذرا دیکھو. تم لوگ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ دیوار سے تم لوگوں نے ہی لگنا ہے. وہ بھی اتنا دور نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہوگا یہ کام. انشاءاللہ وہ پردہ غیب میں جو ہستی ہے، جب وہ ظہور کریں گے پھر پتہ چلیں گے کہ کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا. اس کا حق وہ اس وقت. آج پوری دنیا جن کے دل میں کوئی انسانیت ہے تو وہ لوگ کہنے لگا ہے، وہ لوگ سب کہتا ہے. واقعاً اگر دنیا میں کوئی ملت ہے تو یہ تشیع ہے. ملت ہے تو تشیع ہے. لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں، ہمیں اپنی ملت تشیع کا کم سے کم احترام کرو، اس کے وقار کو بڑھاؤ، اس کی حرمت کا ذرا پاسداری کرو. ملت تشیع بنو. ہر کوئی یہ آرزو کرے کہ میں بھی ملت تشیع کا کوئی فرد ہو جائے. یہ ہو ہمارے لیے. تو اس طرح دیوار سے لگانے کی پاریچنا کو کتنا 8 مہینے سے دیوار وہاں محاصرے میں ہے. سال بھی محاصرے میں رکھو، ڈٹے رہیں گے، لیکن تمہارے سامنے جھکیں گے نہیں. انشاءاللہ وہ نہیں جھکیں گے. اسی طرح ہم گلگت بلتستان میں بھی ہم تمام مکاتب فکر کے ہم احترام بھی کرتے ہیں. ان کو اپنے آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. کسی کے لیے ہمارے طرف سے کوئی مشکلات نہیں ہے. ہم ہمارے بھائی ہے، ہمارے جان ہے، ہم سب کے سب ایک ہی فیملی کا افراد ہے. کوئی مشکلات ان کے لیے نہیں ہے. حقوق کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے. جو مسائل اس وقت بلتستان کے لیے ہے، جی بی کے لیے ہے، خصوصاً اس وقت یہ واڑی پروجیکٹ جو 2019 سے یہ پروجیکٹ کا واویلا کر رہا ہے. وہ پروجیکٹ کا کیا اس کا جو کاغذات 2019 سے چل رہا ہے، ٹینڈر ہو جاتا ہے، کوئی اور آ کے پھر وہاں پہ مقدمہ، کوئی اور آ کے اختلافات، اس طرح کر کر کے ابھی پھر ٹینڈر ہوا ہے. کسی ایک ٹیم کو ملا ہے، پتہ نہیں کوئی شاہین ٹیم ہے، پتہ نہیں کوئی ان کو ملا ہے. تو اس میں وہاں پر کیا ہے کہ یہ سیاسی گیم کھیل کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کے یہ سیاسی گیم کھیل کر اس پروجیکٹ کو پھر ارتوا کی شکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں سے میں کون سے کہتا ہوں، اس کے لیے خاموش نہ رہیں. اس کے لیے اٹھنے کی ضرورت ہے. اٹھو تاکہ ہمارے بلتستان میں جو بجلی کی کرائسس ہے اس کو پورا کیا جائے. کیونکہ اس پروجیکٹ کا زیادہ سے زیادہ ٹائم لیمٹ ہے 4 سال میں اس پروجیکٹ کو رننگ پہ لا کے دینا ہے. بجلی کے پیداوار دے کے اس کو شہر میں بجلی تک پہنچانا ہے 4 سال کے اندر. یہ باقاعدہ ان کا معاہدہ ہے.
لہذا 4 سال کے اندر واوی پروجیکٹ بند کر بجلی فراہم کرنا ہے. اس کو التوا کی شکار کرتے کرتے ابھی 7-8 سال ہوا ہے. 7-8 سال سے اس کو التوا کی شکار کرتے. آج پھر وہی حالت ہے. میں کون سے کہتا ہوں ایک بار اکٹھے ہو کر آواز بلند کرو اس پروجیکٹ کے لیے. میں خبروں سے کہتا ہوں, کھرما سے کہتا ہوں, شیگر سے کہتا ہوں, اسکردو سے کہتا ہوں, سب کے ساتھ ایک بار اٹھو اس پروجیکٹ کے لیے آواز بلند کرو. ہم بھی مرتبہ کرتے ہیں. اگر اس کے تعطل کے شکار کرتے اگر رہے تو پھر ہم اپنا لائے عمل کا اعلان کریں گے. پھر ہم کسی بھی سیاسی پارٹی کو ہم نہیں بخشیں گے. اس میں جو ٹانگ آگڑا رہا ہے ہم نام لے کے بتائیں گے. پھر یہ ایسے کتے لوگ ہیں کہ ہمیں بتائیں گے پھر جو پاکستان سے ہمیشہ دشمنی کر رہا ہے. لہذا اس پروجیکٹ کے لیے میں یہاں ایبسینیا جنرل سے میں عرض کرتا ہوں آپ بھی اس میں کم سے کم مداخلت دیں. اس پروجیکٹ کو جلد اس کو ٹینڈر تو ہوا ہے لیکن اس کو کام شروع کروانے کے لیے آپ بھی اس میں کوشش کریں, سعی کریں تاکہ یہ پروجیکٹ جلد شروع ہو جائے. جو بلوچستان کے خصوصاً اسکردو کے جو اس وقت بھی 2 گھنٹے سے زیادہ بجلی نہیں مل رہا ہے, وہ بھی کتنے سالوں سے, کئی سالوں سے 5-6 سال سے ہم 2 گھنٹے کی بجلی پر گزارا کر رہا ہے. لہٰذا اس چیز کے اوپر دوسری بات یہ عدالتوں کے چکر میں نہ رہے. میں عدالت کے ججز سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اس کو لٹکا کے مت رکھو, فوراً اس چیز کا فیصلہ دے دو. کیوں لٹکا کے رکھتا ہے؟ وہ لوگ بہانہ کرتا ہے کبھی ہمارا وکیل نہیں ہے, کبھی ہمارا وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہتا ہے. لہٰذا آپ فوری اس چیز کا فیصلہ دے دو اور کام شروع کروائے جائے. یہ لینڈ ریفارم بل جو ابھی اس وقت اسمبلی میں آ رہا ہے, ہم نے بار بار کہا کہ لینڈ ریفارم بل کے ہم نے جو مسودہ دیا ہے اگر اس کے خلاف کوئی بل آ جائے تو پھر بلوچستان کی امن و امان کا ذمہ دار تم جیبی حکومت ہوگی. پھر اس وقت ہم کبھی بھی آپ نے جو دیے ہوئے ہم کبھی بھی اپنے حقوق سے 1 انچ ہاتھ اٹھانے کے تیار نہیں ہے. میں جہاں پر لیز پر کیا میں ان سب کی انشاءاللہ ڈیٹیل لیں گے. شاید ہمیں ضرورت پڑے تو جن کے لیز کیا ہم ان کو یہاں سے بگائیں گے بھی, انشاءاللہ بگائیں گے. خاموش نہیں رہ سکتا آپ. ہم اور اس معدنیات کو حاصل کرنے کے لیے عجیب ہے, ہم نے بار بار کہا ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے. ہر ادارہ, آج پولیس والے وہ بھی کسی کاروبار پہ اگر چل گئے تو پھر ملک کے شہر کی امن و امان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر ڈی آئی جی آ کے یہاں پہ کاروبار کرتے پھرے, ایس پی صاحب کاروبار کرتے پھرے یہاں پر, ہمارا اپنے ڈپارٹمنٹ کے کوئی کاروباری کوئی ٹھیکیدار بن جائے. ایک ٹھیکیدار بنا ہے اس کے لیے آج ہم کئی سالوں سے گالیاں دے رہے ہیں اس ٹھیکیدار کو جس نے ہمیں موت کا کنواں بنا کے دیا ہے. ہر ادارے سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے حدود میں رہیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ لوگ لیز لے لیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. لیز وہ کاروباری لوگ لیتا ہے, آپ کاروبار سے نکلو. آپ کاروبار آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا اپنا ایک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو سنبھالو تاکہ اس ملک کے امن و امان برقرار رہے. اگر امن و امان ہے تو پھر لیز بھی ہو جائے گا, ہر قسم کے کاروبار بھی ہو جائے گا. اور ہم یہ بھی ساتھ ساتھ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی غلامی سے نکلو, یہ ان کے پٹھو مت بنو. وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. کیوں امریکہ سے ڈرتا ہے؟ آپ کو اپنے قوم کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اپنے پاکستانیوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ امریکہ کے سہارا لے کے پھر رہا ہے. اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے ہمارے تمام سیاسی جو نمائندے ہیں وہ سب کے سب امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں.
اور جو مقتدر اداروں میں جو موجود آفیسرز ہیں وہ بھی سب کے سب امریکہ کے اشاروں سے بنے ہیں، وہ سب کے سب امریکہ کے اشاروں سے۔ اگر قوم کے بنے ہوئے اگر لیڈر ہوتا، قوم کے بنے ہوئے اگر آفیسر ہوتا، وہ قوم کے لیے کام کرنا تھا، کسی امریکہ یورپ کے لیے اس نے کام نہیں کرنا تھا، ان کے مفاد کے لیے نہیں، وہ قوم اور ملت کے مفاد کے لیے کام کرنا تھا۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے، اسی لیے ہر ایک عام لوگوں سے، ہر ادارے کے آفیسر سے، ہر ایم ایل اے سے، ہر ایم پی اے سے ہم عوام نفرت کرتا ہے، کبھی آپ لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتا ہے، آپ لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ لہٰذا کم سے کم اس ملک کے عزیز پاکستان کے وقار کو بچاؤ۔ آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ کارٹون بنا کے اس کو پیش کرنا واقعا بخدا ہمیں دل کو درد ہوتا ہے اس چیز کا۔ ہمارے بڑے بڑے آفیسر، ہمارے ججز کا کیا ہے جی ایسے کارٹون بنائیں، ہمارے سیاسی نمائندوں کا جو ہمارے کیا ہے جی قسمت کا فیصلہ کرنے والوں کے کسی کے لیے پیمپر باندھ کے، کسی کے لیے کیا کچھ باندھ کے سوشل میڈیا پر کارٹونوں کی شکل میں تمہیں پیش کر رہا ہے۔ کم سے کم اس سے شرم تو کرو، تم لوگ شرم تو کرو کہ قوم کے افراد بنو۔ انہوں نے تجھے ووٹ دے کے نکالا ہے، انہوں نے تجھے آفیسر بنایا ہے، لہذا قوم کے لیے کام کرو۔ یہ تو ہمارے حالات ہر جگہ پر یہی ہے۔ یہ ایک مطالبہ لے کے آیا ہے، یہ تقریباً بہت سارے لوگوں کے دستخط کے ساتھ یہ مطالبہ لے کے آیا ہے۔ یہ تقریباً سربک سے، یہ سربک سے پتہ نہیں ڈورو کا روڈ ہے۔ یہ ٹھیکیدار، ہر ٹھیکیدار کا کام یہی ہمارے یہاں پر، ٹھیکیدار ٹھیکہ لیتا ہے، پیسہ لے کے وہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کم سے کم پوچھو، یہ پیسہ کہیں سے چوری سے لایا ہے کہ یہ قوم کا پیسہ ہے؟ یہ پیسہ کیوں دیا تم نے اس طرح؟ وہ ایسا کہ کیا کہ بیڑا فرق راستے کا کر کے وہ باقی غائب ہو گیا ہے، اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ تو ہر جگہ پر درخواست لے کے جاتا ہے تو ٹھیکدار اس کو کیا کہ آری کو، ابو السید کو پتہ نہیں، ایکسن کو پتہ نہیں کس کو وہ تھوڑا کچھ پیسہ دے کے اس کو منہ بند کرتا ہے اور قوم کو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ لہذا ہماری اپیل ہے، ہمارے کیا جی یہ تعمیراتی ادارے وہ ذرا جا کے دیکھیں ان روڈوں کے اوپر، وہ بھی خطرناک روڈ ہے۔ سربی سے آگے کیا جو دور اور شیلا تک جانے والے یہ روڈ، یہ کیا ہے؟ خطرناک روڈ ہے۔ اگر اس میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو کون ذمہ دار ہے؟ تم لوگ ذمہ دار ہو، ٹھیکیدار ذمہ دار ہے۔ یہاں سے ان کاموں کو جلد، اور اسی طرح شہر میں بھی وہ جو کام ہے، ابھی یہاں پر کیا کہ روڈ کو ون وے بنانے کے چکر میں ہے، یہ وہ جو روڈ جو ہے اس کو تو بناؤ، جو ابھی اس کا پیسہ اور ٹھیکیدار ہر کیا گیا، جو ہرگزہ کرو جو روڈ ہے اس کے اوپر کیوں کام نہیں کرتا ہے؟ یہ ایک ہے۔ اور دوسرا یہ ہمارا کیا جی یونیورسٹی کا روڈ، کل وہ بچوں نے وہاں پر احتجاج کیا، روڈ بنا کیا، یہ روزانہ 4000 افراد اس روڈ پر جاتے ہیں آتا ہے، وہ روڈ کی حالت ذرا دیکھو، اس روڈ کی حالت ذرا دیکھو، کہیں ایک بس ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ ہمارے جو آئندے کے جو جوان سب کے سب ان سب کو لے کے دریابور کرنا ہے، تو حکومت کم از کم اس چیز کو دیکھو۔ ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب، کم سے کم اس روڈ کا ذرا معائنہ کرو، اس روڈ کو محفوظ کرے، اس کو میٹلنگ کا فوراً اس کو میٹل کہا جائے۔ انہی کے ساتھ پروردگارہ ہمارے قوم، پروردگارہ ہم سب کو بیدار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بیداری کے ساتھ، بیدار تو سب ہے، کوئی سویا ہوا تو نہیں ہے نا، سب بیدار ہے، لیکن یہ بیداری نہیں ہے۔ انسان کہتے چلتے ہوئے لاش، یہ چلتے ہوئے لاش مت بنو، ایک باغیرت انسان بنو، خشب شابی جیسے جوان بنو، حزب اللہ لبنان کے ان جوانوں کی طرف بنو، وہ یمن کے وہ ننگے پیر پھرنے والے ان جوانوں کی طرف جوان بنو، سپاہ پاسدار کی طرح ویسے جوان بنو، اس طرح بیدار ہو جاؤ جو دشمن کی ہر حرکت کے اوپر نظر رکھا ہوا ہے، ہر حرکت کے اوپر نظر رکھا ہوا ہے۔ اس طرح ہمیں بھی، ہمارے جوان بھی، ہمارے بوڑھے بھی، ہمارے اساتید، ہمارے جو محکموں میں موجود افراد، ہمارے آفیسرز،
ہمارے پروفیسرز، یہ سب کے سب بیدار ہو جاؤ، اور بیدار ہو کے جو علاقے میں ملک میں کیا کچھ ہوتا ان سب کے اوپر ہر باریکی سے نظر رکھو تاکہ قوم کے لیے کوئی نقصان نہ آ جائے۔ پروردگارہ یہ علاقوں خدایا ہر شر و فتن سے یاسون سے یا ارحم الراحمین، ملک عزیز پاکستان ہر شر و فتن بلا پنچت سے یاسون سے یا اللہ۔ پروردگارہ ملک عزیز پاکستان لیت کی مشکلات ان کا ما دہشت گردی نہ خدایا دے دہشت گردی نو مبتلا ہو علاقوں مبتلا ہو چیزر جدم مبتلا سو سے اور پاک فوج ان کے ساتھ مقابلے میں ہے۔ پروردگارہ پاک فوج کو بھی باقاعدہ دیکھ کے سمجھ کر واقعا یہ لوگ دہشت گرد ہے، یہ ملک کے لیے نقصان پہنچانے والے ہیں، ان کو سمجھ کر غور کر کے ان کی مقابلہ کرنے کے پروردگارہ توفیق عنایت فرما۔ لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہیں وہ احتجاج کر رہا ہے لیکن ان احتجاج کرنے والوں کو بس چھوڑے، یہ نہیں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ وہ تو ہمارے اپنے عوام ہیں، وہ ان کی کچھ مطالبات ہیں، ان مطالبات کو ہم آرمی چیف سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جی بی کے ساتھ جو مسائل ہو رہا ہے آپ اس چیز کا نوٹس لے لیں۔ ہم یہاں ایف سینئر جنرل سے بھی ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کا نوٹس لے لیں، کہیں پھر بعد میں آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہوں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ پروردگارہ خدایا مریض مرزات کو نیا شفا شیخ یا اللہ۔ پروردگارہ خدایا محمد آل محمد فرمان اندر سے نزگا کر نیا کا عمل متحد وائی تو توفیق شیخ یا اللہ۔